إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ابھی آج کے بعد 3 دن یا 4 دن ہوں گے کہ ہم دنیا کے سب سے مبارک ترین دنوں کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ماہ مکرم، ماہ محترم ذی الحجہ کا مہینہ 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن کو پورے سال بھر کے سب سے افضل ترین دن قرار دیا گیا ہے. حتیٰ کہ رمضان کے مہینے سے بھی یہ 10 دن جو ذی الحجہ کے شروع کے ہیں تو ان دنوں کو دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے. راتوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں، تو چونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی پائی جاتی ہے تو راتوں کے حساب سے پورے سال بھر کی راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں. تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ سب سے افضل ترین دن ہیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ان دنوں میں جو عبادتیں یعنی کہ ہمارے اپنے دین کی جو اہم عبادتیں ہیں سب ایک وقت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں. نماز بھی اس میں ادا کی جاتی ہے، صدقہ اور خیرات، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی اپنی زکوٰۃ اس میں بھی ادا کرنے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اور ادا بھی کرتے ہیں. روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اور حج جیسی عبادت بھی جو اسی خاص زمانے میں اور انہی ایام میں ادا کی جاتی ہے. الغرض اسلام کی جو یعنی کہ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، گواہی دینے کے بعد یعنی کہ اللہ کی توحید کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد جو 4 اہم کام بتائے گئے ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، تو یہ چاروں کی چاروں عبادتیں ایک ساتھ ایسے وقت میں جمع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن یہ ہوا کرتے ہیں. یہ وہ دن ہیں جو پھر سے امت مسلمہ کے لیے پورے مسلم گھرانوں کے اندر رمضان مبارک کے اس مہینے میں جس طرح سے ایک ایمانی فضا قائم تھی اور ایک روح پرور ایک فضا اور ایک ماحول جو بنا ہوا تھا، تو اس ماحول کو دوبارہ واپس لوٹانے کے لیے آ رہے ہیں یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 10 دنوں کے تعلق سے یہ فضیلت بتلائی. فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل صالح، کوئی بھی نیک کام جو کیا جاتا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر اگر وہ کام کیا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں. صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی کیا جہاد بھی
ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر نہیں ہوگا؟ آپ نے جواب میں یہی فرمایا کہ ہاں، جہاد کرنا بھی اللہ کے راستے میں اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں، وہ بھی ان دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے بڑھ کر نہیں ہوگا، مگر صرف اس وقت جب کہ جہاد میں نکلنے والا نکلا اور اپنے مال جان سب کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ تو دیکھیے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے یہ 10 دن، ان کے لیے ہمیں کس طرح سے انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار بھی اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں لوگ عام طور پر اہتمام کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں کہ آنے والے ان دنوں کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے اور ان کا ایک ایک لمحہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ارادہ جیسے رمضان کے لیے ہوتا ہے، ویسے ہی ذی الحجہ کے آنے والے ان 10 دنوں کا بھی ویسے ہی ہمیں استقبال کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے کو جو اہمیت دیتے ہیں تو ذی الحجہ کے شروع کے ان 10 دنوں کو وہ اہمیت دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، حالانکہ یہ 10 دن سب سے افضل ترین دن ہوا کرتے ہیں، جن میں ہر طرح کے نیک کام میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات ہمیں بتائی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بے انتہا محبوب ہے دوسرے اور دنوں میں کیے جانے کے مقابلے میں۔ ہر طرح کا نیک عمل، نمازوں کا اہتمام، جیسے رمضان کے مہینے میں پوری باجماعت نماز ادا کرنے کی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی ہم جو کوشش کرتے ہیں، تو ویسے ہی برابر ان ایام میں نمازوں کا اہتمام ہونا ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزہ یہ تو نیک اعمال میں سر فہرست آنے والا عمل ہے، بالکل ٹاپ آف دی لسٹ میں یہ چیز آنے والی ہے، تو جس قدر ممکن ہو سکے جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی وقت سے آدمی روزے کا اہتمام کرے۔ عید سے پہلے تک 9 ذی الحجہ تک برابر روزہ، پورے 9 روزے بھی اگر رکھنا چاہے تو آدمی رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال میں روزہ بھی برابر داخل ہے۔ صدقہ اور خیرات یہ سب ایسے اعمال کہ ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے ہی بالکل تلاوت کلام پاک کی بات ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ان 10 دنوں میں ایک مرتبہ قرآن بھی ہم سے اگر ختم ہو جائے تو کتنا اچھا نہیں ہوگا۔ اور ویسے ہی ذکر و اذکار ہوں، دعائیں ہوں، تو یہ سب ایسے ہر طرح کے نیک اعمال میں رشتہ داروں کے ساتھ جا کر ملنا کرنا، اپنے ماں باپ کو اگر ہم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، ایسے رشتہ دار جو ہم سے دور ہونا چاہتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کی کوشش کرنا، الغرض جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں ہر طرح کے نیک عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے یہ آنے والے دن بھی ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم دن ہوتے ہیں۔ ہر گھر میں، مسلم گھرانوں میں جب بڑے لوگ، ماں باپ اگر ان سب باتوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے بچوں کے سامنے پریکٹیکل طور پر یہ سب کام کر کے دکھائیں گے تو تب بچوں کے دلوں میں بھی، جو گھر میں پلنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی یہ سب باتیں بالکل بیٹھیں گی اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارا اپنا دین ہم سے ان 10 دنوں کا بھی ویسا ہی اہتمام چاہتا ہے جیسا کہ ہم رمضان کے مہینے میں اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ آنے والے 10 دن ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری اپنی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے ان 10 دنوں کو بالکل غنیمت جان کر اس کا ایک ایک لمحہ بالکل ہمیں اپنی دنیا اور آخرت بنانے میں، خاص کر آخرت کے لیے اس یعنی کہ آنے والے ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحے کو ہمیں جناب بنانے کی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، ہمارے اپنے پاس آنے والے یہ جو ایام ہیں
ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حج کا مہینہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے وہ سارے مسلمان جو حج کو نہیں جا پاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے کام مقرر کیے ہیں جو حاجیوں کے ساتھ شریک، دور رہتے ہوئے بھی، اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی کچھ کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہمیں موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ان کاموں میں بالکل ایک تو قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کے تعلق سے ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے صرف یہ نہیں چاہتے ہیں، یا امت مسلمہ سے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حج کے ادائیگی میں اور قربانی کرنے کے اندر ہم سب کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اس میں امت کا کتنا پیسہ نہیں لگے گا، مگر اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے سال میں ایک مرتبہ حج کو بھی بالکل زندگی میں جس کے لیے استطاعت ہو جاتی ہے تو سال سال حج بھی آتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہر سال قربانی کا عمل بھی دہرایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ حج کرنے میں اور قربانی وغیرہ کرنے میں صرف اپنے پیسے خرچ کر دے، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العالمین ان عبادات کی ادائیگی کے پیچھے جو دوسرے اہم مقاصد ہیں ان کو اللہ رب العالمین تازہ کرانا چاہتے ہیں۔ توحید کا سبق جو بالکل حج کے ایک ایک کام میں، بلکہ ابتدا جب ہم کرتے ہیں تلبیہ سے، جب ابتدا کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہہ کر جو اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگارا تیری عبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، یہیں سے سمجھیے کہ توحید کا سبق ہمیں مل رہا ہے۔ اور حج کے بالکل اور بھی جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ہر کام سے ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے۔ تو توحید کا یہ سبق جسے حضرت ابراہیم اور ان کے پورے خاندان والوں نے مل کر پوری دنیا کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ لوگ توحید کے اس سبق کو یاد کریں۔ آج امت مسلمہ میں کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کے اکیلے کی بندگی اور عبادت کرنے کی بجائے کتنے کو اللہ کے ساتھ شریک کر کے، قبر والے کو، کسی ولی کو، کسی فلاں کو شریک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بالکل اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ہر سال یہ حج کی عبادت اور قربانی کی یہ عبادت، یہ سب جو آتی ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آتی ہے۔ اسی لیے قربانی کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کیا جو نہ بتاتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہ توحید کا سبق دینے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان عبادات کو ہر سال دہرانے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے صرف امت مسلمہ کی جمع شدہ پونجی، جمع پیسوں میں سے ایک بہت بڑی رقم صرف ایسے ہی حج کرنے میں، سفر کرنے کے لیے اور پھر جانور قربان کر کے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو سب سے اہم اور بڑا سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ توحید کے اس اعلان کو پھر سے ہمارے اپنے دلوں میں تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے اللہ رب العالمین نے حیثیت دی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس عبادت میں ضرور شریک ہوں، برابر یہ عبادت انجام دے جو کہ قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عید کے دن اور باقی جو ایام تشریق کہے جاتے ہیں، قربانی کے ایام، تو ان دنوں میں سب سے اہم عبادت جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ جانور کا خون بہانا ہی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ دنیا والے سارے قربانی ہی قربانی دے رہے ہیں،
کیوں نہ میں ایسا کروں کہ قربانی کا جانور قربان کرنے کی بجائے اتنی رقم میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں تو یہ افضل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے چاہا ہے کہ عید قربان کو اور باقی کے ایام میں جانور کو قربان کرنا، یہی اللہ رب العالمین ہم سے جو چاہتے ہیں، تو یہ عبادت سب سے اہم عبادت ہوگی۔ اور یہ عبادت جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کا بالکل بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تک تمہارے اپنے قربانی کے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز مقصود ہے تو وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہارے اندر کتنا تقوی پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دلوں میں کتنی پائی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے اس عمل کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ آنے والے دنوں میں ہمارے اپنے لیے جہاں بالکل ہر عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے، وہیں ہمارے اپنے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت سے نوازا ہے، استطاعت کا یہاں یہ مطلب نہیں کہ آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اتنا نصاب اگر ہو تو تبھی اس کے اوپر قربانی ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی حیثیت دی ہے، آپ اگر ایک بکرا قربان کر سکتے ہیں تو ایک بکرا بھی آپ لے سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ گائے بیل وغیرہ کے اندر 7 حصے یعنی کہ 7 گھرانے برابر اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ تو قربانی یہ اللہ رب العالمین کے لیے کی جانے والی بڑی اہم عبادت ہے، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ کوثر کے اندر دیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ عید کی نماز بھی پڑھیے اور اپنے رب کے لیے جانور قربان بھی کیجئے۔ تو عید کی نماز کے بعد یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارے اپنے لیے قربانی کے بہت سارے احکام اور مسائل ہیں جن کی جانکاری بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے قربانی کے لیے اللہ رب العالمین نے پالتو جانوروں میں سے ہی قربانی دینے کا حکم دیا ہے، جیسے اونٹ، گائے، بیل یا بکری وغیرہ، بکرا، تو اس کی ہی قربانی آدمی دے سکتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس سے بھی زیادہ قیمتی جانور ہرن میں قربانی دینا چاہتا ہوں، تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ بہیمۃ الانعام جو ہمارے اپنے لیے ہمیشہ میسر آنے والے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پالتو جانور کہہ کر ہمارے لیے مقرر کیا ہے، انہی جانوروں میں سے ہمیں قربانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہر جانور کے لیے ہمیں بتایا گیا کہ کس کس طرح کے جانور آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اونٹ اگر آپ قربانی دینا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس اونٹ کی 5 سال عمر مکمل ہونی چاہیے۔ 5 سال سے کم کا اگر اونٹ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گائے بیل اگر آپ خرید کر قربانی دے رہے ہیں، حصہ بھی لے رہے ہیں، تو اس کے اندر کم سے کم وہ 2 سال مکمل کر چکا ہونا چاہیے۔ 2 سال سے کم کا جانور اگر ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ بکروں میں 2 قسم ہوا کرتے ہیں، ایک جس کو ہم چھیلا کہتے ہیں، جس کی سینگ لمبی لمبی ہوتی ہے، سیدھی سیدھی ہوتی ہے، تو ایسے جانور کے لیے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور جسے ہم پوٹلا کہتے ہیں، جس کے سینگ ذرا بالکل پھیلے ہوئے ٹیڑے گھوم کر رہتے ہیں، تو ایسے جانور میں کم سے کم 6 مہینہ مکمل ہو چکا ہونا چاہیے، ایسے ہی جانور کی قربانی جائز ہے۔ تو یہ عمر کے حساب سے ہمیں ہر جانور کے اندر اس کی عمر بتائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جانور کی قربانی کے لیے آپ کو بہتر سے بہتر جانور خریدنا چاہیے۔ جتنا زیادہ بالکل فربا جانور ہو، موٹا جانور ہو، جس میں گوشت زیادہ ہو، کہ جس میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ غربا اور مساکین کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے عید کے دن ایسے جانور کو خرید کر قربان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو زیادہ سے زیادہ عمدہ ہو، فربا ہو اور اچھے سے اچھا ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ہمیں بتایا کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی عیب اگر جانور میں پایا گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا عیب بتائے؟ جانور کانا نہ ہو، جو ہمیں لگتا ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے مگر وہ حقیقت میں کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جانور کانا نہ ہو، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، اس لیے کہ ایسے جانور چارہ صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پاتے اور چر نہیں پاتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب جانور نہیں چرے گا تو وہ بالکل کمزور ہوگا، لاغر ہوگا۔ تو اس لیے ایسا جانور جو کانا ہے، جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، تو ایسے جانور کو نہیں خریدنا چاہیے۔ تو جب کانا جانور ہی ہمارے لیے جائز نہیں، تو جو جانور اندھا ہو تو اس کی قربانی بدرجہ اولا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ دوسرا عیب آپ نے بتایا کہ لنگڑا جانور لنگڑا نہ ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو کہ وہ اور جانوروں کی طرح سے بھاگ دوڑ نہیں سکتا ہو، تو ایسے جانور کے لیے بھی یہ جو ممانعت آئی ہے کہ ایسا جانور قربان نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا عیب آپ نے بتایا کہ جانور بیمار نہ ہو، جس کی بیماری بالکل واضح ہو کہ ہمیشہ سست بیٹھا رہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اور جانوروں کے ساتھ گھلتا ملتا بھی نہیں، دوڑتا بھاگتا نہیں، تو یہ سب علامت ہوتی ہے کہ ایسا جانور کہیں بیمار نہ ہو۔ اور چوتھا عیب آپ نے بتایا کہ بالکل لاغر اور کمزور جانور، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ پایا جاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ نے یہ 4 عیب بالکل بتائے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی جائز ہی نہیں ہوتی۔ ویسے دوسرے اور بھی کسی بھی طرح کے عیب سے جانور جتنا پاک ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ قربانی اللہ کے دربار میں مقبول ہوگی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جانور بڑا فربا ہے، بہت اچھا ہے، قیمتی بھی ہے، تھوڑا سا کان کٹا ہوا ہے یا سینگ تھوڑی سی اگر ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس طرح کے جانور کی قربانی ممنوع نہیں ہے، بالکل جائز ہے، کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال قربانی کرنے کے لیے، قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ہمیں یہ سب باتیں معلوم کر لینی چاہیے کہ کیسے جانور ہم خرید سکتے ہیں اور کن عیب کے پائے جانے کی صورت میں جانور نہیں خریدنا ہے، اور عمر ہر جانور کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو قربانی آدمی جب ایک بکرا یا ایک بکری اپنے لیے جو قربان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ ایک بکرے کے اندر ایک فیملی، جیسے کہ بیوی بچے، یعنی کہ آدمی، اس کی بیوی اور اس کے بچے ہیں، تو وہ سب کے لیے ایک جانور کافی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے گائے میں یا اونٹ میں جو ایک حصہ لیا جاتا ہے، وہ ایک حصہ بھی ایک فیملی کی طرف سے بالکل کافی ہو جاتا ہے۔ فیملی میں جتنے ممبر ہوتے ہیں، ہر ممبر کی طرف سے ایک ایک بکرا یا ایک ایک حصہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ یہی عمل کرتے رہے کہ آپ 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، ایک بکرا آپ کی اور آپ کے ازواج مطہرات کی جانب سے آپ نے ذبح کیا، اور ایک بکرا آپ کی امت کے وہ مسلمان جو بغیر قربانی کیے فوت ہو چکے، ان سب کی جانب سے میں نے قربان کیا، یہ آپ کہا کرتے تھے۔ تو اس لیے آدمی ایک جانور جو قربان کرے گا تو وہ اس کی جانب سے اور اس کی اپنی جو ہے کیا فیملی کی جانب سے کافی ہو جائے گا، بھلے سے فیملی کتنی بڑی کیوں نہ ہو۔ فیملی کا یہ مطلب کہ آدمی، اس کی بیوی، اس کے بچے، یا اگر اس کے ماں باپ بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے اپنے پاس جیسے جوائنٹ فیملی کا نظام ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں 3 بھائی شادی شدہ ان کے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ایک بھائی اور اس کی اپنی فیملی ایک فیملی کہلائے گی، دوسرا بھائی اور اس کی فیملی وہ ایک الگ فیملی ہو جائے گی، تیسرا بھائی اور اس کی جو فیملی ہے تو وہ ایک الگ فیملی ہو جائے گی۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ 3 جانور قربان کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہاں صاحب سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اس لیے ایک جانور قربان کر دو تو کافی ہے، یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں دین کے اندر یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک جانور ایک آدمی اور اس کی اپنی فیملی کی طرف سے کافی ہے، یا ایک حصہ وہ بھی اس کی اور اس کی اپنی فیملی کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن ایک حصے میں شریک ہونے سے بھی زیادہ اگر ایک جانور مستقل قربان کرے، ایک بکرا یا ایک بکری، وہ زیادہ افضل ہے حصے میں شریک ہونے سے بھی۔
حصہ جیسے کہ 7 زیادہ سے زیادہ بتایا گیا ہے، تو یہ 7 حصہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 7 حصے ہونے چاہیے، بلکہ 2 ہی آدمی، 2 فیملی مل کر اگر گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں، چلیے صاحب ہمارے اپنے گھر میں ہم 3 بھائی ہیں، تینوں نے مل کر ایک گائے لے کر 3 حصے ہی کسی بالکل کافی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ 7 حصے ہونا یہ لازم نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو شریک ہونے کی بات بتائی گئی وہ 7 حصے، 7 فیملی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ لیکن ایک آدمی اگر خود پورا بڑا جانور ہی اپنی فیملی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، یا 2 آدمی مل کر 3 آدمی مل کر اگر قربانی کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قربانی میں صرف قربانی ہی کے ارادے سے شریک ہوا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقے کو شامل کرتے ہیں، جبکہ عقیقہ قربانی کے ساتھ شامل نہیں کیا جانا چاہیے۔ علماء جمہور کا یہی کہنا ہے کہ عقیقہ ایک مستقل عبادت ہے، عقیقہ ایک جان کے بدلے خون بہانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی کوئی بھی نعمت عطا کی ہے، ایک جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کے بدلے مکمل ایک جان کو ہی جو قربان کرنا چاہیے، چاہے وہ بکرے کی قربانی دے یا گائے کی قربانی دے۔ عقیقے میں مستقل ایک جانور ہونا چاہیے، حصے بکرے اس کے اندر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے قربانی کے ساتھ عقیقے کو شامل کرنا یہ علماء جمہور کی رائے نہیں ہے۔ اسی طرح سے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے لیے جہاں اپنے لیے جانور خریدتے ہیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینے کے لیے بھی مستقل جانور بھی خریدتے ہیں۔ نبی کے لیے قربانی کیوں دیں گے میرے بھائی آپ؟ کیا نبی نے آپ کو حکم دیا کہ میرے لیے قربانی کیا کرو؟ آدمی جب کسی اور کی طرف سے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، صدقہ اور خیرات وغیرہ کرتا ہے اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگر گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دے، اگر گناہوں سے وہ پاک ہو گیا ہو تو درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرمائے۔ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کچھ بھی صدقہ اور خیرات کرتا ہوں تو یہ سب اس لیے کہ ان کے درجات بلند ہوں، ان کے جو گناہ مٹ جائیں، یہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ نبی تو وہ شخصیت ہے کہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کو عطا کر دیا۔ اب اس کے بعد امتیوں کے آپ کے نام سے قربانی کرنے کی وجہ سے آپ کا کوئی درجہ بلند ہونا نہیں ہے اور نہ آپ کے گناہ معاف ہونے کی کوئی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا تو یہ سب جو ہے کیا بالکل بھی بدعات میں داخل ہیں، اس طرح کے کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو یہ سب اور بھی بہت سارے احکام و مسائل ہیں قربانی کے، تو سب کو معلوم کر لینا چاہیے۔ اور خاص کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب یہ آخری ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہونے جاتا ہے اور اس وقت جس آدمی کا ارادہ قربانی کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال کاٹنے سے اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹنے سے پرہیز کرے۔ تو یہ بالکل جس طرح سے حاجیوں کے ساتھ قربانی کے عمل میں ہم شامل ہو رہے ہیں کہ حاجی لوگ بھی وہاں قربانی کا عمل انجام دیتے ہیں، تو اسی طرح سے جیسے وہ حجاج احرام کی حالت میں رہتے ہیں ان پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، تو ویسے ہی یہاں رہنے والے مسلمان جو قربانی کا عمل انجام دیں گے ان کے لیے بھی تھوڑا سا یہ احساس باقی رہے کہ میں آنے والے دنوں میں ایک اہم کام انجام دینے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھ پر کچھ پابندیاں ہیں کہ میں یہ پہلا عشرہ ذی الحجہ کا جیسے ہی چاند دکھ جاتا ہے تو اس کے بعد سے مجھ پر یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ میں ناخن نہیں کاٹوں گا اور نہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کہیں سے کوئی بال میں نہیں نکالوں گا۔ تو یہ سب کام، ان سب باتوں پر ہمیں جو ہے کیا توجہ دینی چاہیے، اور اس طرح سے ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں کرنے کا بتایا ہے، حکم دیا ہے، کر کے بتایا ہے، اسی پر کر کے ہمیں جو نا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين كانوا يقولون بالحق وبه يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.